اس سے پہلے ہم کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کریں جس کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل حق اس امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ان کی تعداد کم ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، کم ہوگی، وہ اقلیت میں ہوں گے ان کے مخالفین کے اپنے کتب سے ملاحظہ فرمائی۔ یہ کتاب ہے مسلم، چھاپ دار الفکر، تالیف ہے مسلم ابن حجاج نیشابوری کی، بیروت لبنان میں یہ کتاب سنہ 1424 2003 میں چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں پر کتاب الایمان صفحہ 90، بیان ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا۔ غریب کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ اردو زبان میں غریب یعنی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کی کمائی کم ہے، پیسے نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں غریب آدمی۔ عربی زبان میں غربت کا یہ معنی نہیں ہے، عربی زبان میں غربت یہ ہے جس کا کوئی مونس و انیس و یار نہ ہو، تنہا، اکیلا، بے کس، اس کو غریب کہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ امام رضا علیہ السلام غریب ہے یعنی اپنے شہر سے دور، بے کس، تنہا، شہر مدینے میں، اہل خانہ مدینے میں، فرزند امام جواد علیہ السلام مدینے میں، نور چشم مدینے میں، وہ خود کفار زمانہ کے ہاتھوں اسیر بنے ہیں، مرو میں، خراسان میں، بہت دور اپنے شہر سے، غریب، اپنے شہر سے دور، کوئی یار یاور مونس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ غریب کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ جملہ کافی مشہور ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، ملاحظہ فرمائیے۔ مسلم میں ابو ہریرہ نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بدأ الاسلام غریبا، اسلام کا آغاز جب ہوا تو اسلام بڑا غریب تھا۔ شروع میں بدأ، آغاز اسلام کا جو ہوا ہے تو اسلام جو ہے بہت غریب تھا یعنی بے کس تھے، انصاری نہیں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا امیر المؤمنین علیہ السلام تے، خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا تھی، حضرت ابو طالب علیہ السلام تے، باقی کوئی نہیں تھا۔ شعب ابو طالب میں رہے۔ میں جماعت عمرہ کو میرا چیلنج ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال شعب ابو طالب میں رہے، محاصرہ رہا، بالکل سوشل لحاظ سے اسٹرسائز کیے گئے تھے، کوئی ان سے داد و ستد نہیں ہے، کھانا کوئی ان کو بیچتا نہیں ہے، یعنی پیسے میں خریدنا بھی چاہے کوئی اس کو خریدنا نہیں بیچتا نا۔ آپ اپنے شہر میں جائیے، آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، شہر اگر سب گاؤں والے کا یہ ہو کہ ان کو کوئی کھانا نہیں دینا، نہ گندم ان کو بیچنا ہے، نہ ان کو چاول بیچنا ہے، نہ ان کو گھی بھیجنا ہے، کچھ بھی نہیں دینا ان کو، یہ بھوک سے مرے میت، ان کو کچھ نہیں، پیسے سونے جتنا لا ان کو نہیں دینا، ٹھیک ہے نا۔ اور مکہ ایسا شہر ہے کہ اس میں کوئی کچھ اگتا نہیں ہے، سب اس کا طعام باہر سے آتا ہے، کھانے کی چیزیں سب باہر سے آتا ہے۔ مکہ میں تو نہ باغ ہے، نہ کشت ہے، نہ پیداوار ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اتنے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے شعب ابی طالب میں، تو مجھے ایک جگہ دکھاؤ کہ ابو بکر نے یا عمر نے وہاں پہ کوئی بوری گندم کی لائی ہو، آٹا لایا ہو، کوئی کیا کہتے ہیں کھجور لے کے آیا ہو، طعام لے، یا رسول اللہ ہم آپ کے چاہنے والے، ہم تو صحابی ہیں نا، صحابی ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آپ تو کہتے ہیں سابقین اولین، ان کی نصرت کہاں ہے بھائیو؟ ان کی نصرت کہاں ہے؟ اس زمانہ جب اسلام غریب تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غربت پہ، کتاب آپ کی تاریخ آپ کی اپنی کتاب سے دکھاؤ نا، اپنی کتاب سے دکھاؤ کہ آپ کہتے ہیں ابو بکر سب سے پہلے مسلمان اسلام لایا، اگر اسلام لائے، مخلص اسلام لائے، تو اس نے نصرت کہاں کیا؟ بدأ اس زمانے کی بات ہو رہی جب بدأ الاسلام غریبا، اسلام غربت میں ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں آپ کو نہیں ملے گا۔ کون تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ شخص تھے جنہوں نے باپ بن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کون ان کے ساتھ تھے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ساتھ تھے؟ حضرت جعفر طیار علیہ السلام ساتھ تھے۔ کون تھے؟ حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام ساتھ تھے۔ کون ساتھ تھے؟ حضرت عقیل ساتھ تھے۔ کون تھے؟ ہاں، سید مسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کے بھائی، جو ہر مرحلے میں، ہر مشکل منزل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، شعب ابو طالب نے۔ چھوڑیے عزیزوں، دور نہ جائیں۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام کا آغاز کیسے ہوا؟ غربت سے، غریب، وسيعود غریبا كما سيعود كما بدأ غریبا، اور بہت جلد سيعود، اور بہت جلد جیسے غریب تھا اسی طرح غریب بنے گا، بہت جلد۔ سین کس لیے آتا ہے؟ ماضی ہے، مستقبل قریب کے لیے آتا ہے۔ سین اور سوف فعل مضارع کو
فعل مضارع کو فعل حال کے معنی سے نکالتے ہیں اور اس کو فعل مستقبل بناتے ہیں. آپ اردو میں کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا ہوں, ابھی کھانا کھا رہا ہے نا, اب آئندہ کے لیے کہیں گے میں کھانا کھاؤں گا, کھانا کھاؤں گا, یہ کیا ہے؟ یہ فعل مستقبل ہے. عربی زبان میں فعل مستقبل اور فعل مضارع حال جو ہے ان کا صیغہ ایک ہوتا ہے, لیکن اس کے فعل مضارع میں پہلے یا سین لاتے ہیں, السین, یا لفظ سوفا, تو یہ سوفا یا کہیں گے یا سین کہیں گے تو یہ ان قریب کے لیے آتا ہے, آئندہ کے لیے آتا ہے. سوفا میں توسعہ زیادہ ہے, سین میں توسعہ کم ہے. تو فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا, اور بہت جلد دوبارہ اسلام بے کس ہو جائے گا, بے یار ہو جائے گا, بے مونس ہو جائے گا, اکیلا ہو جائے گا, یعنی اس کے ماننے والے بہت کم ہوں گے, اس کے انصار بہت کم ہوں گے. توبہ ایک شجرہ ہے جنت میں, یعنی اور یہ تحسین کے لیے بھی ہے توبہ. فطوبى للغرباء, جنت کا شجرہ ہے غربا کے لیے. وہ کم لوگ جو غریب لوگ ہیں, جو اکیلے لوگ ہیں, بہت کم لوگ جو اسلام کی اتباع کریں گے, نصرت کریں گے. یا مثلا کیا عالیشان لوگ ہیں وہ لوگ, توبہ کیا عاقبت بخیر لوگ ہیں وہ لوگ جو اسلام کے ماننے, وہ چند لوگ اسلام کے ماننے والے ہوں گے. ٹھیک ہے نا عزیزو, شرح دیکھیے لیجیے, یہ مسلم کے بہت سے پرانے شروع میں سے ایک شرح ہے, قاضی عیاض یحسبی کی شرح اکمال المعلم بفوائد مسلم, یہ متوفا ہے سنہ 544 کی, جزء اول, چھپا ہے سنہ 1998 میں, دار الوفا, بلے ظاہر قاہرہ میں دار الوفا میں منصورہ مصر میں چھپا. اچھا, یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ 456 میں بدأ الاسلام غریبا, اسی جس حدیث کی بات ہو رہے ہیں. وظاہر الحدیث العموم, حدیث کا مطلب عام ہے. وان الاسلام بدأ فی احاد من الناس, اسلام کی آغاز کس طرح ہوا کہ بہت کم چنے ہوئے لوگ مسلمان ہوئے تھے. شروع میں تو مسلمان بہت کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے, پھر ہجرت کے قریب تعداد زیادہ ہو گئی لوگوں کی, مدینے کے لوگ ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے, انہوں نے دعوت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے آنے کے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیا, مدینہ چلے گئے, پھر وہاں پہ مزید لوگ مسلمان ہو گئے, پھر فتوحات آ گئے, پھر اسلام کا انتشار ہو گئے. ٹھیک ہے نا, تعداد بڑھ گئی مسلمانوں کی. تو اسلام جو ہے شروع میں کچھ لوگ, آحاد من الناس, کچھ لوگوں میں تھا. تو یہ آغاز غربت جو ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام جو ہے بہت کم ماننے والے تھے اس کے ابتدا میں. وقلت, اس کے ماننے والے بہت کم تھے. ثم انتشر وظہر, پھر اسلام جو ہے منتشر ہو گیا, اسلام کا دائرہ بڑھ گیا. وظہر, اور اسلام پیروز ہو گیا. ثم سيلحقه النقص والاختلاف, پھر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد دوبارہ اسلام میں جو ہے وہی تعداد ماننے والے, اس تعداد میں کمی آ جائے گی, اسلام میں اختلاف ہوگا, حق کے ماننے والے بہت کم ہوں گے. اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حتى لا يبقى ايضا الا في احاد وقلة كما غريبا كما بدا. شیعوں کا کیا عقیدہ ہے؟ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا. ظاہری لحاظ سے وہ مسلمان تھے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب وصایا انہوں نے اپنے پیر کے تلے رکھ دیا. سمجھ میں آئی نا, یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. وہی لوگ جو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بے احترامی کرتے تھے, کفر بکتے تھے. میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی, آئے گا حدیث قرطاس پہ, یہ طاہر قاضی بات کرے گا, ہم بھی بات کریں گے. صحابہ کے ہم دکھائیں گے کہ قرآن نے کیسے شہادت دی ہے کہ مختلف ادوار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں, نہ ان میں وفات تھا, نہ ان میں ایمان تھا, نہ ان میں ادب گفتگو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اکثر یہ صحابہ کی بات کر رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مظلوم تھے, ایسے قوم میں جن کو نہ ادب ہے نہ تہذیب ہے, معجزات دیکھ کر اس کے باوجود نہیں ایمان لاتے. ایمان لائے بھی تو ایک ظاہری سا اسلام لاتے ہیں, اس کے باوجود ان کو اپنی دنیا کی فکر رہتی ہے. سمجھ میں آ رہی نا. اور بہت جلد نقصان اور اختلاف اسلام کا دامن لے گا, حتیٰ کہ نہیں بچے گا. الا فی احاد وقلۃ غریبا کما بدا, کہ اسلام کچھ لوگوں میں رہ جائے گا, باقی لوگ بس اسلام کو چھوڑ دیں گے. جیسے اسلام شروع میں غریب تھا اسی طرح غریب بن جائے گا. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہاں بات آپ کی ہے نا طاہر قادری صاحب, کہاں رسول